السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 24۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ کن حالات میں، کس کنڈیشن میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور آج کے درس میں تیمم کے بارے میں ہی کچھ اور باتوں کو انشاءاللہ جانیں گے۔ تو پہلا مسئلہ آج کے درس میں یہ کہ آپ تیمم کب تک کر سکتے ہیں، کتنی نمازوں کے لیے یا کتنے دنوں تک، 2 دن، 10 دن، 5 دن، 1 مہینہ۔ سوال آ سکتا ہے آپ کے یہاں، انسان کسی ایسی جگہ میں پہنچ گیا، ایسی جگہ میں جہاں پانی نہیں مل پا رہا ہے، پانی قلت ہے، کیا کرے؟ تو جواب کہ یہ کوئی فکس نہیں ہے، جب تک آپ کو پانی نہ ملے آپ تیمم کر کے نماز اور دیگر عبادتیں کرتے رہیں، چاہے 1 مہینہ ہو جائے، چاہے 1 سال گزر جائے، چاہے 1 سال سے زیادہ ہو جائے، پانی نہیں ہے تیمم کرتے رہیں اور ساری عبادتوں کو انجام دیتے رہیں۔ دلیل دیکھیں، سن کے تعجب ہوگا کہ انسان کئی سال تک بھی بغیر وضو کیے ہوئے، غسل کیے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے۔ جواب دیکھیے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 333 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 124۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آب و ہوا کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ مدینے سے باہر جا کر کچھ دن رہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کو کچھ جانور بھی دے دیا ساتھ میں تاکہ وہ جانوروں کا دودھ پیے۔ چلے گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے مدینہ کے باہر رہنے لگ گئے۔ تو وہاں پانی کی قلت تھی، پانی نہیں مل پا رہا تھا، اور کئی دن تک رہے، تو بیوی ساتھ میں تھی تو ہم بستری بھی کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کے ساتھ کئی مرتبہ ہم بستری بھی کی، اور پانی نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز بھی پڑھے بغیر غسل کیے ہوئے، بغیر وضو کیے، کیونکہ پانی نہیں تھا، ایسے انہوں نے نماز پڑھ لی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ جب مدینہ لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہا؟ کہا وہ بات یہ ہے کہ میں نے ہم بستری کی تھی، جنوبی ہو گیا تھا میں، اور پانی نہیں تھا، تو میں نے ایسے ہی نماز پڑھ لی بغیر غسل کیے ہوئے، پانی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، تو انہوں نے پانی لیا اور اونٹ کے پیچھے جا کر کے، تاکہ پردہ ہو جائے، نظر نہ پڑے، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ان الصعید الطیب طہور المسلم، کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ مسلمان 10 سال تک پانی نہ پائے، 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی اس کے لیے کافی ہے، یعنی تیمم کرتا رہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، اور جب اسے پانی مل جائے، فَلْيُمِسَّهُ بِشْرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، تو پھر وہ غسل کر لے۔ تو دیکھیں صاف ہے کہ 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم سے کام چلا، چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت ہو۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ ان کو تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور اس لیے انہوں نے تیمم نہیں کیا، بس ایسی نماز پڑھ لی، لیکن اب معلوم ہو گیا تو لازمی ہے کہ انسان تیمم کرے۔ دوسرا مسئلہ کہ کون کون لوگ تیمم کر سکتے ہیں؟ جواب کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، یعنی آپ کو وضو کرنا ہے، تیمم کریں، نماز پڑھیں۔ نمبر 2 کہ اگر کسی پر غسل واجب ہے، وہ لوگ جس پر غسل واجب ہے، چاہے احتلام کی وجہ سے، یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے، یا حیض کا خون بند ہونے کی وجہ سے، یا نفاس کا خون بند ہونے کی وجہ سے، غسل واجب ہوتا ہے ان وجوہات کی بنا پر، اور پانی نہیں ہے تو تیمم کریں، نماز پڑھیں۔ گویا وضو کی جگہ پر بھی تیمم کریں گے،
اگر پانی نہیں ہے تو. اور اسی طرح غسل کی جگہ پر بھی تیمم کافی ہو جاتا ہے. غسل کی جگہ پر بھی تیمم کافی ہوتا ہے اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو, یا پھر وہ وجوہات ہے جس کا بیان کل کے درس میں ہوا کہ کن حالات میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. مثلا بیمار ہے, پریشان ہے, بیماری کی حالت ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں جس کا تفصیل سے کل کے درس میں بیان ہوا ہے, جس کو کہتے ہیں شرعی عذر. تو گویا تیمم وضو کی جگہ پر بھی کافی ہے اور غسل کی جگہ پر بھی کافی ہے. تیسرا مسئلہ کہ کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. جواب, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی چیز سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. یعنی ہوا خارج ہو گیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, انسان سو گیا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تیمم یا احتلام ہو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہی ساری باتیں تیمم میں کہ آپ نے تیمم کیا اور ہوا خارج ہو گیا تو آپ کو پھر سے تیمم کرنا پڑے گا. آپ نے تیمم کیا, قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ چلے گئے تو آپ کو پھر سے تیمم کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں وہی ہے جو وضو کے ساتھ ہوتی ہے. چوتھا مسئلہ کہ تیمم کرنے کے بعد آپ کون کون سی عبادتیں کر سکتے ہیں. جواب, ساری عبادتیں کر سکتے ہیں. نماز, روزہ, قرآن کی تلاوت, قرآن چھونا, قرآن پکڑنا, طواف کرنا, حج کرنا, عمرہ, جو کچھ کر سکتے ہیں آپ یا انسان کرتا ہے ساری چیزیں آپ تیمم کے بعد کر سکتے ہیں. کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے, کوئی چیز منع نہیں ہے, کیونکہ آپ تیمم کرنے کے بعد ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ نے غسل کیا ہو یا جیسے کہ آپ نے وضو کیا ہو. اسی کے قائم مقام ہے یہ تیمم. اب ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی, پانی تلش کے آپ نے, پانی آپ کو نہیں ملا, آپ نے تیمم کیا, نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پانی ملا تو کیا نماز پھر سے پڑھیں گے, وہ نماز کافی ہے. جواب, وہ نماز کافی ہے, نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے تیمم کیا, نماز پڑھنے جا رہے تھے اور اسی بیچ پانی مل گیا آپ کو تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا, اور اگر آپ پر غسل واجب ہے تو غسل کرنا پڑے گا. لیکن نماز آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد اگر پانی مل رہا ہے تو پھر وہ نماز آپ کی کافی ہے, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو تیمم کب ہے, مجبوری میں, جس کو کہتے ہیں شرعی عذر. مجبوری میں تیمم جائز ہے, لیکن جب پانی مل جائے یا وہ جو شرعی عذر ہے, جو وجوہات ہے, جو کنڈیشن ہے, وہ اگر ختم ہو جائے تو پھر آپ کو پانی ہی استعمال کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, پانی بھی موجود ہے, بیمار بھی نہیں ہے, اور پھر بھی آپ زبردستی تیمم کر رہے ہیں تو یہ تیمم آپ کا مانا نہیں جائے گا, پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی, آپ گنہگار ہو جائے گا. تیمم مجبوری کی بنا پر ہے, ٹھیک ہے. بغیر مجبوری کے, بغیر شرعی عذر کے آپ پانی کے ہوتے ہوئے اور صحت مند ہوتے ہوئے آپ کوئی عذر نہیں ہے اور تب تیمم کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں. تیمم مجبوری میں ہے, خاص کنڈیشن میں ہے, خاص حالات میں, جس کا بیان کل کے درس میں ہوا. ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیں. اب تیمم کے جو مسائل ہیں, جو باتیں ہیں, ان سے دو اہم باتوں کا پتہ چلتا ہے. بہت ساری باتیں لیکن دو خاص اہم باتیں. نمبر ایک کہ اس سے پتہ چلا کہ اسلام بہت آسان مذہب ہے, اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. جیسا کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں, یا جو ایمان کا کمزور جو انسان ہوتا ہے کہتا ہے بہت مشکل ہے دین پر چلنا. غلط بات ہے, دین پر چلنا سب سے آسان کام ہے. یہ پہلی بات یہ ہوئی کہ اسلام آسان ہے اور اسلام پر عمل کرنا بھی بہت آسان ہے. دوسری بات کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے, ہر حال میں نماز پڑھنا ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. مردوں کی اگر بات کریں تو آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور اذان ہو چکی ہے, کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, کہ نماز پڑھ لی, چلیے بھائی نماز میں اذان ہو چکی ہے, تو کیا جواب دیتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں, اب جائیے بعد میں آتے ہیں, ہم ناپاک ہیں, کل سے پڑھیں گے, انشاءاللہ جمعہ سے نماز پڑھیں گے. استغفر اللہ, بہت گھٹیا جواب ہے, بہت افسوس والا جواب ہے. آپ ناپاک ہے تو جا کے غسل کیجیے, نماز پڑھنے جائیے. یہ ناپاک ہے کہہ کے بیٹھے ہوئے تو اندازہ لگائیے کہ اسلام میں اگر پانی نہیں ہے تو آپ کو تیمم کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. ایک وقت کی نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے. کسی ایک وقت کی نماز
کا وقت بھی نکلنا نہیں چاہیے، نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھ لینی ہے۔ تو پانی نہیں ہے بالکل تب بھی نماز معاف نہیں ہے، تو یہاں تو پانی بھرپور گھر کے اندر موجود ہے، پانی کے ہوتے ہوئے کیسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، میرا کپڑا ناپاک ہے، میرا جسم ناپاک ہے، یہ کہہ کے بیٹھے رہتے؟ یہ جواب دینے والے عام طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کتنا ایمان کمزور، کتنا دور ہے اسلام سے ایسے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، استغفر اللہ۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا گرے ہوئے لوگ ہیں، کتنے یہ لوگ، کتنا ایمان کمزور ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب عورتوں کا معاملہ تو خواتین سمجھے، لیکن ایک مرد ہونے کی حیثیت سے جو پالا پڑتا ہے یا سب کا پڑتا ہے، یہ دیکھنے میں آتا مرد یہ اس طرح کا جواب دیتے کہ میں ناپاک ہوں، یہ گھٹیا جواب ہے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ تو نماز کسی بھی حال معاف نہیں ہے، نماز اس کے لیے معاف ہے جو حائضہ عورت ہو یا نفاس والی، اس کی نماز معاف ہے بس، باقی نماز اللہ نے کسی کے لیے معاف نہیں کیا ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کرے، پر نماز پڑھنی پڑے گی جب تک کہ عقل شعور کام کر رہا ہے، دماغ ہمارا چل رہا ہے، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم مجنون نہیں ہیں، ہوش و حواس میں ہیں، دیکھ پا رہا کہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ روٹی ہے چاول، دماغ کام کر رہا ہے نا، پاگل نہیں ہو، دماغ جب تک کام کر رہا ہے مرتے دم تک نماز ضروری ہے، اور ہر فرض نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔